اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیر سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کا سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اور میرے امام نے جو اس وقت جب آپ کا سر انور نیزے پر تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس وقت میرے امام علی مقام نے قرآن کے جس سورت کی تلاوت کی، آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ سورت 9 اور 10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت 9-10 محرم کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھیں، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یہ اسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو فرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورت اس کے پیارے نے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ، تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی، اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے۔ مفسر اور صوفیاء فرماتے ہیں جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی محتاجی کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی جگہ ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت مؤثر صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ رضا ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر قرض سے نجات کے لیے دعا کرے، تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اس طرح جو شخص محرم الحرم کے 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں، امام علی مقام امام حسین نے اس سورت کی تلاوت نیزے کی نوک پر کر کے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کس حال میں نہ چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا،
قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے پیاری بہنوں، بڑے اہم دن ہیں، امام حسین کی نیاز کا اہتمام کریں اور ساتھ ہی اس سورت کو پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں، بہت ہی نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ان باتوں کو اور اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 2 دن بڑے اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشوراء کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام، یہ جمعۃ المبارک اور ہفتہ کے دن آ رہا ہے، 9، 10 جمعہ اور ہفتہ کی آ رہی ہے، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ہفتہ کے دن بھی اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر سال اس عمل کو کسی کاپی پر محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں، جو اس وقت مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان تک بھی یہ پیغام اور یہ سورت ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر کو سنور سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتوں اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکیں، کیونکہ امام علی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام علی مقام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور ان کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزندہ سرزمین میں فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا، اس کے مقتل کی مٹی لا دکھاؤ، بس یہ وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا جائے۔ جب امام علی مقام عرض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا آج امام علیہ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گرد اولود میں تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے، اور بڑے دردناک یہ شہادت ہوئی، اور امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام علی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے تھے، میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا اور اس وقت دمشق میں تھا۔ کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے؟ اس آیات پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا، یہ اس بھی عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا،
یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اسی لیے تمام بھائیوں، جو لوگ بھی یہ سورۃ کہف اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں نے، انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا، صدقہ شہادِ کربلا کا ان کو خالی دامن نہیں بھیجیں گے، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اسی لیے تمام بھائیوں، کئی عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے، تا قیامت تک زندہ رہے گا۔ جو امام علیہ مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کو ثبوت کر دیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرم کے دن یہ سورۃ کہف آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا انتظام ہو جائے، کسی بھی قسم کا انتظام ہو جائے تو فائدہ ہے، اگر نہیں بھی تو آپ ویسے بھی اس کو صرف ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کریں اور بچوں کے اوپر بھی دم کریں، اور اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں حضور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی اولاد کا ذکر ہے۔ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے اول آخر 9 بار پڑھ کر، اور جب 10 محرم کو پڑھیں تو 10 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 9 محرم کو پڑھیں تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے، اول آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اگر یہ سورت 10 محرم کو پڑھیں گے تو یہ 10 بار پڑھنی ہے اور اول آخر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب مل کر بھی ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورۃ کہف ہے، 9 محرم کو اول آخر 9 بار اور 10 محرم کو اول آخر 10 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ سورت پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کریں اور ساری زندگی کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی مشکل کو آسان فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔